کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے وہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ تو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہے پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں،
لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اصل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، ہے جبریل، ہے میکائیل، یا فلاں ہے منکر جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو. نہیں، یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے. اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنمی کرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت تھے، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کہ کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے بھی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. یہ نہیں ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا و شیول تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے برعکس ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد کہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ
اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو 1000 کے آپ اللہ کی طرف سے حقدار۔ ومن جاء بالسیئۃ، اس کے برعکس جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا، فلا یجزی اللہ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، تو اس سے بس بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے برائی کی۔ کسی کی آپ نے 10 روپے میں خیانت کی ہے تو اتنا ہی آپ کو جو ہے سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، یعنی نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا کر لے۔ جتنا بڑھائیں گے یہ ابھی اور آگے آ جائے گا۔ اس حدیث میں 10 مرتبہ کا لفظ آ گیا ہے کہ 10 گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر و ثواب بندے کو ملتا، جبکہ بدی کا بس کچھ نہ ہی جتنا کہ وہ عمل نسبت اور اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ دوسری آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 83، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہ، جس کسی نے کوئی نیکی کمائی اس کے لیے اس کا جو بدلہ ہے وہ اس سے بہت بہتر۔ اب یہاں گنتی نہیں بتائی 10 یا 700 گنتی نہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا بما کانوا یعملون، اور جو کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بدلہ جو ہے بس اس کے عمل کے برابر ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس کی سزا اسی کے قدر۔ تیسری آیت سورہ غافر کی ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، پہلے دونوں مقامات پر پہلے نیکی کا ذکر ہے پھر بدی کا، یہاں پہلے بدی کا ذکر ہے پھر نیکی۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی اسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے بدلہ نہیں ملتا مگر اس جتنی اس نے بدی کی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہو۔ ایک بعض اوقات نیکی کا کام کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، لیکن وہ نیکی ان کی قبول نہیں ہوتی۔ مومن ہونا چاہتے اللہ کو مانتے ہو۔ یہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے تو 10 نمبر 2 ہے یہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ پھر وہ بہت سی نیکیوں کا تذکرہ ہے، لیکن پہلی شرط اول ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے اس سے اندر حقیقت نیت کا تعین ہوتا ہے۔ آپ نیکی کرنے کس لیے؟ اگر تو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے اجر و ثواب کے لیے، نہیں ہے تو ریاکاری ہو رہی ہوگی، یا تو دنیا کی کوئی اس کے اندر مقصد ہے، ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے، وزیر اعظم سے افتتاح کرایا ہے، اب نہ معلوم اس کے ذریعے سے وہ جو حکام رسی سے جو فائدے اٹھائے گا جو اس کے پیش نظر ہے، یہ اپنی نیت پر معاملہ ہے۔ اور نمبر 2 آخرت کا یقین کہ اس کا کوئی بدلہ دنیا میں مطلوب نہ ہو سوائے آخرت، بس ٹھیک ہے، تجارت بھی جائز ہے، جائز طریقے سے کرو، حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر نیکی کا کام کر رہے ہو اس کا کوئی بدلہ دنیا میں اگر مطلوب ہے تو وہ نیکی نہیں، نفی ہو جائے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، پھر ہے نیکیوں کا کچھ طرح۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ یہ اصل میں حقیقت بر و تقوی اور نیکی کی حقیقت، ورچو اسلام کے نزدیک کیا ہے قرآن، اس پر یہ عظیم ترین آیت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا دوسرا 10 اہم ترین۔ بہرحال یہاں فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں انہیں جو کچھ ملے گا وہ کسی حساب کتاب سے ماورا ہوگا۔ وہ 10 گنا 700 گنا اس کو چھوڑو، اس کا تو کوئی حساب کتاب ممکن ہی نہیں، تو ان کے لیے جنت ہے۔ یہ میں بہت دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جن کا ذکر قرآن میں، یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل، یہ نزل ہے، وہ چیزیں جو ہم جانتے بھی ہیں کہ جو بھی وہاں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، آم دیا جائے، صحیح آم تو ہم کھاتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے، اس آم کی جو نزل ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا کے آپ، تو نعمتیں وہی ہوں گی۔
لیکن یہ نزل ہے. نزل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نزیل کہتے ہیں. نزل ینزل اترنا. جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا، گھوڑے پر چڑھ کے آئے گا اس سے اترے گا، اونٹ پر سوار ہوا تھا اس کو بٹھا کر اترے گا، کار پر آیا کار سے اترے گا. نزیل ہے ابھی. تو فوراً آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، وہ تو بھاگ کر فوراً پیش کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں نزل، جو کسی مہمان کی آمد کے فوراً بعد پیش کر. اب وہ آپ کے یہاں مقیم ہو گیا، اب وہ ضیف ہے، ضیف مہمان. یہ ضیافت جو ہونی ہے اہل جنت کی، یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں آیا بالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. یہ ضیافت جو ہوگی وہاں بعد میں، وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک وارد ہو. تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو اب نظم کے اندر وہ کیا گیا ہے، اس کی بھی کیا اس کی توجیہ ہے عقلی. وہ ساری دنیاوی نعمت ہے جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا، یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے یہ حرام ہے نہیں دے سکتا، میرا دل تو چاہتا ہے حرام روکے رکھا، یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کے اندر. اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اچھی کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ پھل کس کے لیے؟ دنیا میں تو یہ اہل ایمان کے لیے تو ہے، کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت، پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جد و جہد میں، آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہد میں، تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے. جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. کہاں آم خرید کر کھا سکیں گے آپ؟ وہ تو 2 وقت کی روٹی مل جائے بہت بڑی بات. تو یا تو حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا، یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر، اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ کمائے، اس کی وجہ سے میں اب اس کا منطقی طور پر بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر ملی، جس سے لاجک میں نہیں. تم دنیا میں ان نعمتوں سے محروم رہے تھے نا، تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے. کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا بھر کے لائے، کون نہیں چاہتا؟ لیکن نہیں، ایک شخص حلال کی کمائی کر رہا کیسے دے دے، کیسے کھائے گا، کیسے کھلائے گا. تو اب یہ جو ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے قرآن کرتا ہے، یہ سرابن طہورا ہوگی اور یہ شہد ہوگا اور یہ دودھ ہوگا اور یہ پھل ہوں گے اور یہ باغات ہوں گے اور یہ حوریں ہوں گی اور یہ ان کے خدمتگار غلمان ہوں گے. کیا چیز ہے یہ؟ بعض لوگ جو ہیں جن کے اوپر ذرا تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ ہے اپنی جگہ پر. اگلا جو ہمارا حدیث کا درس ہے وہ تصوف کے موضوع پر ہے، اور وہ بھی حضور کی اہم ترین احادیث میں سے، یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ کیا چیز، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. سینشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی، یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں. نہیں، میرا جواب یہ نہیں. ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا، محروم رہا، تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آفر. البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، جو پھر آگے اللہ نے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اور قرآن میں یہ تو حدیث ہے جو میں نے بتایا، قرآن میں بھی ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کو کوئی نہیں جانتا. بہرحال یہاں جو کہا گیا بغیر حساب، وہ تو رزق دیے جائیں گے بغیر حساب. اب آئیے حدیث کی طرف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، وہ حضور سے روایت کر رہے ہیں جبکہ حضور اللہ سے روایت کر رہے ہیں. وہ یہ حدیث قدسی، یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو حضور کی حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو وہ قرآن تو نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ حدیث قدسی ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وحی خفی بھی حضور کو ہوتی تھی جو قرآن میں دل گئی. وحی جلی وہ ہے جو قرآن میں. ممکن نہیں ہے کہ وحی جلی کا ایک حرف بھی قرآن کے اندر نہ آیا، کیونکہ وحی خفی آپ کو مجھے بھی ہوتی ہے. الہام سا ہو جاتا، کبھی دل میں ایک بات آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میں تو سوچ نہیں رہا تھا. کبھی انسان جو ہے اس کے سچا خواب دیکھتا ہے، آپ نے خواب میں واقعہ دیکھا اور دوسرے دن یا چوتھے دن وہ دو کا تو واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہو گیا.
یہ بھی وہی ہے. اور حضور نے فرمایا ادویہ صادقہ یا ادویہ صالحہ یہ نبوت کے 46ویں یا 60ویں اجزاء میں سے ایک چیز ہے. خواب سچے سچے. اب ان کی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا یہ کیا وجہ ہے, یہ تو آج کا موضوع نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اچھا حضور پر جو ہم پر وحی آتی ہے وہی خفی الہام کشف ہو جاتا, کبھی وہ ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو سامنے نہیں ہے, یہ بیداری میں ہو جاتا اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ شاید اسی طرح تھی یا خواب سے چال. لیکن ہماری جو یہ وحی خفی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مچھلی کو بھی ہم نے وحی کی, حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ گھبراؤ نہیں, اپنے اس بچے کو تم ایک صندوق میں رکھ کر اور ڈال دو نیل میں, ہم ہیں محافظ. لیکن وہ نبی تو نہیں تھے, نبوت تو ہے ہی خواتین کے لیے ہے. تو یہ جو وحی خفی ہے نبی پر آتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے جیسے وحی جلی, بالکل محفوظ. اس میں کوئی شیطانی اثرات شامل نہیں ہو سکتے, اس میں جنات شیاطین جن ہیں وہ آمیزش نہیں کر سکتے. ہم پر جو آتا ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے, اس میں شیطانی آمیزش بھی ہو سکتی ہے, اس میں ہماری وشفل تھنکنگ کو جسے حدیث نفس کہتے ہیں, ہمارا نفس بات کر رہا ہے, جس کو کہ جو ہے فرائڈ وہ تو اسی خواب کو جانتا ہے نا, اس کے نزدیک خواب کیا ہے, نفس کے اندر دبی ہوئی خواہشات جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی ہیں, وہ خوابوں میں آدمی اس کو دیکھ کر دل بہلا لیتا ہے. یہ خواب اس کی یہ دبی ہوئی خواہشات ہیں, یہ اس کے نفس کے وہ تقاضے ہیں جو کسی وجہ سے پورے نہیں ہو پا رہے. اب وہ جو ہے وہی چیزیں اس کے سامنے مجسم ہو کر اور وہ خواب پیش کر دیں. یہ ہے در حقیقت جسے کہا گیا یہ جو خواب ہے یہ نفسانی خواب. ایک جو خواب سچے ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے, اللہ کی طرف. بہرحال تو یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال ان اللہ کتم الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. دیکھو اللہ نے نیکیاں اور بدیاں طے کر دی ہیں, یہ کام نیکی کے ہیں یہ کام بدی کے, اور ان کو ظاہر بھی کر دیا. وہ حدیث ہم پڑھ چکے, الحلال بین والحرام بین, حلال بھی بالکل واضح ہے حرام بھی بالکل واضح ہے, تو اللہ نے واضح کر دیا نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. اب اس کے بعد فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها كتبها اللہ عنده حسنۃ ثابت. جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا, اب یہ نہیں کیا اس نے عمل, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات نے اجازت کر دی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اپنا ارادہ ہی کمزور پڑ گیا ہو, لیکن اس نے ارادہ کیا تھا, اس ارادے پر بھی اسے مکمل نیکی کی جزا ملی. من ہم بحسنۃ, ہم اہتمام جسے بنایا لفظ, اسی سے ہمت کا لفظ بنا ہے, کمر ہمت کس لو جب ارادہ کر لیتا ہے. من ہم بحسنۃ, نیکی کا اس نے ارادہ کیا, فلم یعملھا, کیا نہیں یا کر سکا نہیں کسی خارجی موانع کی وجہ سے, ایسے رکاوٹیں آگے نہیں کر سکتا. فرض کیجئے کہ اپنے مال میں سے بڑا صدقہ نکالنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے مال پر ڈاکہ پڑ گیا, مال ہی گیا, اب کیسے کرے گا؟ تو یا تو کسی خارجی حادثے یا عوامی کی بنا پر نہیں کر پائے, یا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ وہ نیکی کرنے کا وہ جو ارادہ تھا وہی کچھ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے, اندرونی کیفیات کی وجہ سے. لیکن اس نے ارادہ کیا تھا تو اس ارادے پر بھی کتب اللہ عنہ حسنۃ کاملہ, اللہ اپنے پاس اس کو لکھ لے گا ایک مکمل نیکی. فإن ہم بها فعملها, اور اگر اس نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا, کتب اللہ عنہ, پھر اللہ لکھ لیتا ہے اسے اپنے پاس 10 حسنات, 10 نیکیاں. جو ہم نے حدیث پہ قرآن کی آیت پہلے پڑھی تھی, من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, تو یا تو 10 گنا الی 700 یا 700 گنا الی اضعاف کثیرہ, یا اور بھی گنا در گنا در گنا. یہ ہے اللہ کا معاملہ, نیکی کا ارادہ بھی کیا عمل بھی کیا, کم سے کم 10 گنا, پھر 700 گنا, پھر اس سے بھی جتنا آدمی بڑھا, جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر. یہ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور آیت قرآن کی سنا دیتا ہوں, کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے, ایک ہی تعلیم ہے, ایک جو وحی جلی میں آئی ہے, ایک وحی خفی میں آئی ہے. حدیث جو ہے اکثر و بیشتر وحی خفی پر مبنی. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, كَمَثَلِ حَبَّةٍ, ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے, گندم کا دانہ یا پھر اور دانہ, چاول کا دانہ, چنے کا دانہ, اسے آپ نے زمین میں بو دیا. انبتت 7 سنابل, اب اس سے جو بھی گندم کا پودا بنا اس میں 7 سٹے گندم کے لگے ہوئے, یا مکئی کا پودا بنا مکئی کے 7 سٹے لگے ہوئے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے, تو کتنے ہو گئے 700. وہی حساب جو حدیث میں آ رہا ہے
कतब अल्लाहु इंदहु अशरा हसनातिन इला सबअमियतिन ज़िल्फिन, कम अज़ कम 10 नेकियां और उससे भी बढ़कर 700 गुना तक। और उसके बाद फिर ये वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह और भी दुगना कर देगा जिसके लिए चाहे। वो यहाँ पर आया इला अज़आफिन कसीरत, 10 गुना 700 गुना और उसके कई मरतबा उसका और दुगने से दुगना, दुगने से चौकी। व इन हम्म बिसय्यतिन फलम यअमलहा, और अगर किसी ने किसी बुराई का इरादा किया फिर अमल नहीं किया, कतब अल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला, तो अल्लाह ताला उसको अपने यहाँ एक नेकी दर्ज कर ले। अब यहाँ मैंने जरा गौर किया, उसने इरादा किया था बदी का, अगर किसी खारजी माने के तहत नहीं कर पाया, चोरी के इरादे से निकला था, अभी पहुंचा ही नहीं था कि पुलिस वालों ने डर लिया, अब वो तो नहीं कर पाया। अगर तो ऐसा है तो फिर मंतक ये चाहती है कि उसके इरादे का कोई उसे बदला नहीं है, वो तो करने जा रहा था, वो तो खारजी माने हो गया, खारजी ये सबब हो गया जो नहीं कर पाया। और एक ये हो सकता है जो मैंने पहले कहा कि उसके बदी का इरादा ही कुछ अपनी बातनी ही कैफियत के अंदर कोई जमीर की खलिश, कोई वो जाग गई और वो बाज आ गई, तो अब तो लाजिमन उसका हक है कि उसको नेकी का दर्जा दे लीजिए। लेकिन ये देखिए ये सारी चीजें जो यहाँ आ रही हैं, अल्लाह ताला का मामला मंतिक से बहुत ऊंचा है। ये बहुत मरतबा मैंने अर्ज किया, खास तौर पर सूरह हुजरात की जो आयात बहुत अहम है। क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये बद्दू कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं नबी के यहाँ भी मान लिया, इनसे कह दीजिए तुम ईमान हरगिज नहीं लाए हो, इस मुगालते में ना हो, बल्कि यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए, इताअत कबूल कर ली। वी हैव गिवन अप रेजिस्टेंस, हम जो मुखालफत कर रहे थे हमने कल कर ली। अब मोमिन तो ये ना हुए ना बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फरमा रहे हैं लम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम फ़ुआद व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ। मोमिन वो है नहीं, मुस्लिम उन्हें माना जा रहा है, कुछ का मतलब मुनाफिक है। हमारे मंतिक तो ये कहेगी कि मुस्लिम तो है, मुनाफिक मुस्लिम होता है, मोमिन नहीं होता, मुनाफिक नहीं कहते। और मुनाफिक की कोई नेकी कबूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ फरमाया गया व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अमालिकुम, यहाँ मंतिक नहीं चलेगी, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत चलेगी। अगर तुम इताअत करते रहो इस हाल में भी कि ईमान तुम्हारे दिलों में नहीं है, अल्लाह तुम्हारे अजर सवाब में कभी नहीं करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इसलिए कि अल्लाह गफूर और रहीम। तो मंतिक से ये चीज मावरा हो गई। इसी तरीके से ये अहादीस की रूह से और कुछ कुरान मजीद के मकामात से तो मालूम होता है कि एक शख्स ने गुनाह का इर्तिकाब किया तो ईमान उसके दिल से निकल गया। अब ये कि अगर तो वो तौबा करे तो ईमान वापस आ गया, ये तो बात मुंतकी हो गई। लेकिन एक राय ये भी है कि जैसे ही गुनाह से फारिग होता है बंदा मोमिन, तो वो ईमान जो उसके दिल से निकल गया था वापस आ जाता। ये बात मंतिक के खिलाफ है। हाँ, तौबा के बाद आ जाना समझ में आता, लेकिन महज गुनाह का जो इर्तिकाब है वो कब खत्म हो गया और उसके बाद ईमान आ गया, ये मंतिक के खिलाफ। लेकिन मानेंगे अब ये अल्लाह का फजल है। जैसे आज इस हदीस में हम देख रहे हैं, नेकी के साथ अल्लाह का मामला कुछ और, बदी का मामला कुछ और। बदी में उसके बराबर सजा मिलेगी, नेकी में 10 गुना 700 गुना, उससे भी 1000 गुना मिलेगी। अब मंतिक तो नहीं मानती इसको, बल्कि नेकी का बदला भी उतना ही होना चाहिए जितना नेकी उसने की है। लेकिन ये कि इन चीजों के अंदर अल्लाह के इसलिए फरमाया गया है, ये सूरह आराफ में वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत जो है वो हर शे को अपने घेरे में ली। और एक हदीस कुदसी में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, यकीनन अल्लाह ताला सजा देने वाला भी है, शदीदुल इक़ाब भी है मुंतकिम भी है, लेकिन गफूर भी है, रहीम भी है। और गफूरी शान बालातर है उसकी सजा वाली शान। लेकिन ये कि बाहर वो है, बदला देने वाला है, सजा देने वाला है। आखिर जहन्नम किसके लिए बनाई है? ये सारा मामला हिसाब किताब किस लिए हो रहा है? ये बराबर जो दर्ज हो रहे हैं कि रामन कातिबीन जो लिख रहे हैं, क्या के लिए लिख रहे हैं? इट्स नॉट एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। ये सब कुछ होगा, हिसाब किताब होगा, सजा मिलेगी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत खाली, वो रहमत खुदा बहाना जुई, बहाना रहमत खुदा में तो बहाना चाहती है रहमत का। और एक और इसका मफहूम लिया गया बहा न जुई, बहा उसकी कीमत, अल्लाह की रहमत जो है वो अपनी कीमत नहीं चाहती, बहा न जुई। इस एतबार से ये जो है मंतिक पर बाला तर है अल्लाह की रहमत। इसीलिए कुरान मजीद में 4 जगह आया है वह अरहमुर राहिमीन, वो तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने। हुजूर ने एक दफा सहाबा को बताया, सोचो तुम कोई माँ कभी चाहेगी कि उसके बच्चे को आग में डाल दिए थे? तो अल्लाह की ये मखलूक
اللہ تو نہیں چاہتا، قرآن مجید میں آیا بھی ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنتے ہو تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے دوسروں کو اذیت دینا، وہ دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتا، اللہ معاذ اللہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم، تو رحمت خدا بندی بہانہ نہیں جوید، وہ تو بہانہ، کوئی نہ کوئی بات ہو، بنیاد ہو تو رحمت آ جائے گی۔ اس پہلو سے فرمایا کہ اگر کسی نے ارادہ کیا بسیئۃ فلم یعملھا کتبھا اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اب میں نے بتا دیا دونوں امکانات ہیں، یہ بھی کہ وہ کسی معنی کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تب تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس سے کوئی بھی نیکی کے اندراج کرے گا، انداز کو کر لے گا، اگر تو یہاں سکوت ہے اس کے بارے میں، لیکن تجزیہ کرے گی ہم پہ یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اور اگر واقعی اس کے نیکی کا، اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر خود ہی ضروری اس کے اندر جو کشاکش تو رہتی ہے، خیر و شر کی کشاکش تو ہمارے اندر رہتی ہے، ہمارا نفس امارہ ہمیں نیچے کھینچتا ہے، روح ملکوتی اوپر کھینچتی۔ یہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں فرائڈ کا جس کا ذکر میں نے کیا، خواب اسے پتا کیا خواب کس چیز کا نام ہے، وہ صرف وہ نفسانی خوابوں کا تجزیہ کرتا ہے، ملکوتی خواب کا اسے پتہ ہی نہیں، سچا خواب کس کو کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس شخص کی ایک اعتبار سے میں بہت قائل ہوں اس کی ذہانت کا، اس نے انسان کی اندرونی کیفیت کے 3 درجے معین کیے، اور میں حیران، یہی 3 درجے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک سب سے نیچے جو ہے نفس امارہ، حیوانی جبلتیں، اینیمل انسٹنکٹس، اس نفس امارہ میں یہ بھی ہے کہ کھاؤ، ایک تو پیٹ کی ضرورت ہے، کھاؤ، جسم کی ضرورت، ایک ہے کہ اس میں لذتیں ہیں، اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ ذائقے ہو، تنوع ہو، اسراف ہو، نفس امارہ تو چاہے گا ہی، نفس ادھر۔ ایک اس میں روح ملکوتی ہے، وہ اسے اوپر اللہ کے قرب کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے، کیسے حاصل ہو؟ جو مقصود ہے تصوف کا قرب خداوند، اس کے 2 مرحلے، 2 مراتب ہیں جو قرآن حدیث نے بیان کیے، جو حدیث میں جو پڑھیں گے۔ اچھا، یہ ہے اوپر ملکوتی، یہ ہے نیچے نفس امارہ، بیچ میں ہے قلب۔ قلب کہتی ہے اسے کو جو بدلتا رہے۔ قلب کے معنی کیا ہے؟ بدل جانا، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ نظام بدل جائے، بادشاہی نظام ختم، جمہوری نظام آ گیا، فرینچ ریولوشن، سرمایہ دارانہ نظام ختم اور کمیونزم آ گیا، بولشوک ریولوشن، شہنشاہ ایران کی حکومت ختم، مولوی جو ان کے علماء ہیں ان کی حکومت آ گئی، انقلاب۔ اور قرآن میں آتا قلب لک الامور، الٹتے کوشش کرتے رہے، آپ کا ارادہ یہ ہے وہ پڑھتے ہیں، الٹتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ قلب جو ہے، اور سب کو معلوم ہے یہ عضو ایسا ہے جسم کا جس کے لیے ریسٹ ہے، یہ دماغ بھی ریسٹ مانگتا ہے، اسے نیند چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ سوئیں گے تو دماغ سے چکی چلنی شروع ہو جائے گی، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی تو وہ دماغ چلنا شروع ہو جائے گا، خواب دکھانے شروع کر دے گا، تو ٹیپ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اکثر و بیشتر نفسانی خواب ہی ہوتے ہیں، نفس امارہ کے ہوتے ہیں، جن کا باہر جو ہے فرائڈ ہے۔ اب قلب یا تو بھیج رہا ہے، سکڑ رہا ہے، یا پھیل رہا ہے، اور اس کے لیے ریسٹ کا کیا مطلب ہے؟ موت۔ تو آپ نے سمجھا؟ اب فرائڈ کیا کہتا ہے؟ نمبر نیچے کا جو ہے وہ ہے انڈ یا لیبیڈو، انسان میں جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جو اس کے وہ انسٹنکٹس جبل لیتے ہیں، اور اس کے اوپر جس کو ہم قلب کہتے ہیں وہ ایگو کہنا ہے، ایگو خودی، اور جو اوپر ہو ہے اس کو ابھی پہچان سکا، یہ کس شے کا نام ہے؟ صحیح اوپر کوئی اور چیز، وہ کہتا ہے اس کو سپر ہی، اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ معاشرے میں جو نیکی اور بدی کے تصورات ہوتے ہیں وہ انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھائی تم دیکھو یہ کام نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ جو ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر اثر، وہ اس کے اوپر، اس کی ایگو کے اوپر ایک طرح کی مزید ایک رکاوٹ روکتا ہے۔ قرآن نے جو بتایا، جو علم النفس مجھے حاصل ہوا قرآن سے حدیث، کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک روح جو ہے اللہ، نفخت فیہ من روحی، آدم کی تخلیق کے بعد اور اس کے تصفیہ کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ۔ یہ تعلق کیسے ہم نہیں جانتے، میں تو کہا کرتا ہوں گا کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے جان کس چیز کا نام ہے، کہاں ہوتی ہے، جان کا آج بھی نہیں معلوم، کیا دل کے بند ہونے سے جان گئی یا دماغ کے ڈیڈ ہونے سے؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹروں، برین ڈیتھ یا دل کا معاملہ، تو یہ اصل میں جان ہے کہاں، کس وضو سے وابستہ ہے؟ دل سے وابستہ ہے، دماغ سے وابستہ ہے، کس چیز سے وابستہ ہے؟ اسی طرح روح کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے؟ روح تو زندگی